چلیے 5 4 3 2 1 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن یہ ہماری کتاب ہے اور اس کے حصے دوم کا سبق نمبر 204 اس کا ہم آج مطالعہ کر رہے ہیں، سبق نمبر 204، اور یہ فعل ثلاثی مزید کا پہلا باب ہے، باب افعال۔ باب افعال کے قواعد بھی بتائیں گے، اس کی خاصیات بھی بتائیں گے، اس کی مثالیں بھی دیں گے، اور بہت تفصیل کے ساتھ ہم مثالیں دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے آپ کو مثالیں دی جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر پوری طرح عبور حاصل کر دیں۔ باب افعال۔ انزل ینزل منزل، انزل ینزل منزل، انزل انزال، افعل یفعل مفعل، افعل یفعل مفعل، افعل افعال۔ تو آپ نے دیکھا انزل فعل ماضی ہے، ینزل فعل مضارع ہے، اور انزل اتارتا ہے، ینزل انزل اتارا، ینزل اتارتا ہے، منزل اس میں فاعل ہے اتارنے والا، تو انزل فعل امر ہے۔ اور مجہول میں دیکھیے انزل، انزل اتارا گیا، اور ینزل اتارا جاتا ہے، اور منزل اس میں مفعول ہے۔ منزل اور منزل کا فرق سمجھ لیجیے، منزل اتارنے والا ہے اور منزل جس کو اتارا گیا ہے۔ اور انزل فعل امر ہے، اور انزال یہ اس میں مصدر ہے۔ دیکھو بھائی یہ غائب ہو گیا، آگے ہاں جی، کیوں ہوا ایسا؟ سر ٹائم کا ماؤس وغیرہ چلاتے ہیں نا ہلکا اچھا اچھا، ری ٹیک کر دیں ادھر سے کنٹینیو۔ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے باب افعال کی خاصیات کے بارے میں۔ تو خاصیات ابواب کے سلسلے میں پہلی تنبیہ یہ ہے کہ یہ سماعی ہیں، ان کا کوئی خاص لگا بندھا ضابطہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ان قواعد پر عمل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بس یہی قاعدے ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سماعی چیزیں ہیں، اہل زبان اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ تو باب افعال کی پہلی خاصیت تعدیہ ہے، تعدیہ یعنی ٹرانزیٹیویٹی۔ تو اب یہاں آپ کے ایک سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ آخر فعل مجرد کو فعل مزید بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل عرب نے ایسا کیوں کیا؟ اہل زبان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو تعدیہ اصل میں کہتے ہیں متعدی بنانے کا عمل، اور باب افعال اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تعدیہ کے عمل سے فاعل مفعول ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے آپ، جیسے جلس حامد، جلس حامد، حامد بیٹھ گیا، جلس فعل ثلاثی مجرد ہے، جلس حامد بیٹھ گیا، جلس حامد۔ اب لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اجلس حامد، تو اس نے حامد کو بٹھا دیا، حامدن، حامدن، اجلس حامدن۔ تو جلسہ کے بجائے آپ اجلسہ استعمال کر رہے ہیں۔ جلسہ کا مطلب ہے بیٹھنا، اور اجلسہ کا مطلب ہے دوسرے کو بٹھانا۔ اس عمل کو کہتے ہیں تعدیہ۔ تعدیہ یعنی فعل لازم کو فعل متعدی کر دیتے ہیں، انٹرانزیٹیو کو آپ ٹرانزیٹیو کر دیتے ہیں۔ تو تعدیہ کے عمل سے فعل
پہلے سے متعدی ہو تو ایک اور فعل کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے آپ اس مثال پر ذرا غور کیجئے کہ اخرجت بکرن، اخرجت بکرن، تو میں نے بکر کو نکال دیا، تو یعنی میں خود نہیں نکلا۔ اگر میں کہتا خرجت کا مطلب ہے میں نکلا، لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں اخرجت بکرن، بکر کو میں نے نکال دیا، اخرجت میں نے نکال دیا، بکرن تو یہ کیا ہے؟ مفعول بہی۔ اب ذرا دوسری مثال دیکھ لیجئے، افہمت زیدن المسألۃ، افہمت باب افعال ہے نا، افہمت میں نے سمجھایا، اور زیدن زید کو سمجھایا، المسألۃ ایک مسئلے کو، ایک خاص مسئلے کو میں نے سمجھا دیا۔ تو یہاں پر دو مفعول بھی آگے ہیں، دیکھیے ایک زیدن بھی آ گیا اور ایک المسألۃ بھی آ گیا۔ اچھا اب تین مفعول بہی کی مثال دیکھیے، علمت، علمت زیدن بکرن مطیعا، تو علمت میں نے بتا دیا، میں نے سمجھایا کہ زیدن زید کو بتا دیا، بکرن مطیعا کہ بکر مطیع ہے۔ تو اس طرح باب افعال سے متعدی افعال بنتے جاتے ہیں۔ چلیے ذرا اس مثال کو ذرا دیکھیے، خرجہ اور اخرجہ کا کیا فرق ہے؟ خرجہ وہ خود نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، دوسرے کو نکالا۔ خرجہ اخرجہ، خرجہ کیا ہے؟ مجرد ہے، اخرجہ باب افعال سے متعدی ہے۔ ذہبہ کا مطلب ہے وہ خود گیا، اذہبہ کا مطلب ہے وہ لے گیا، کسی اور کو لے گیا۔ بصرہ کا مطلب ہے بصورہ اس نے خود دیکھا، لیکن ابصارہ کا مطلب ہے اس نے دکھایا، متعدی ہو گیا ابصارہ۔ نزلہ کا مطلب ہے خود اترا، انزلہ کا مطلب ہے اس نے کسی چیز کو اتارا۔ نزلہ خود اترا، انزلہ اس نے کسی کو اتارا۔ ہلکہ کا مطلب ہے خود ہلاک ہو گیا، اہلکہ کا مطلب ہے اس نے کسی اور کو ہلاک کیا۔ ہلکہ، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت ختم ہو گئی، میری بادشاہت، ہلکہ ختم ہو جانا، اور ہلکہ، اور اہلکہ، اہلکہ کا مطلب ہے دوسرے کو ہلاک کیا۔ حفرہ کھودا، گڑھا کھودا، اور احفرہ کھدوایا۔ اچھا یہ تو فعل صحیح کی مثالیں تھیں نا، اب اجوف میں دیکھیے، زاغہ، زاغہ کا مطلب ہے خود بھٹکا، اور ازاغہ بھٹکا دیا۔ قرآن مجید میں ہے دیکھیے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب وہ خود بھٹکے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی بھٹکا دیا، ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، وہ خود ٹیڑھے ہوئے۔ زاغہ کا مطلب ہے خود ٹیڑھے ہوئے، بھٹکے، بہکے، تو وہ اللہ نے جو ہے ان کو بہکایا۔ تو اسی طرح قامہ، قامہ کا مطلب ہے کھڑا ہوا، اور اقامہ کا مطلب ہے اس نے کھڑا کیا، سیدھا کیا، اقامہ۔ فعل ناقص میں بھی دیکھ لیجئے، باب افعال کیا کر رہا ہے؟ غنیہ، غنیہ کا مطلب ہے وہ مالدار ہو گیا۔ اغنا، اس نے دوسرے کو مالدار کر دیا۔ اور اسی طرح فعل مضاف میں دیکھیے، ضل کا مطلب ہے خود گمراہ ہوا، فعل لازم ہے مجرد میں، لیکن اضل کا مطلب ہے اس نے گمراہ کیا۔ دلو و اضلوا، خود گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ تو فعل افعال ایک ایسا باب ہے، باب افعال ایک ایسا باب ہے جس سے فعل لازم کو متعدی کیا جاتا ہے۔ یہ اصول پہلے سمجھ لیجئے۔ چلیے اب اس کی دوسری خاصیت ہے باب افعال کی، اور وہ خاصیت کیا ہے؟ ابتدا، یعنی بالکل نئے معنی بتاتا ہے، بالکل جو مجرد میں تھے ہی نہیں۔ تو عموماً یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ مادے سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں اس کے اندر
اصل مادے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا کی خاصیت کیا چیز ہے؟ ابتدا، اوریجن کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نئے معنی۔ مثال کے طور پر شفقہ کا مطلب ہے وہ مہربان ہوا، شفقہ، لیکن باب افعال میں اشفقہ کا مطلب ہے وہ ڈر گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل نئے معنی۔ اسی طرح امونہ کا مطلب ہے کہ وہ دیانتدار ہو گیا، امونہ امانت دار ہو گیا، دیانتدار ہو گیا، لیکن آمنہ کا مطلب ہے وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرح سلیمہ کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، سلیمہ، لیکن اسلمہ کا مطلب ہے وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح آرادہ کا مطلب ہے اس نے درخواست کی، اور آرادہ کا مطلب ہے اس نے منہ پھیر لیا۔ صرفہ کا مطلب ہے وہ غافل ہوا، لیکن اسرفہ کا مطلب ہے اس نے اسراف کیا، فضول خرچی کی۔ نظرہ کا مطلب ہے اس نے نظر مانی، اور انذرہ کا مطلب ہے اس نے ڈرایا زال کے ساتھ۔ قسمہ کا مطلب ہے اس نے تقسیم کی، لیکن اقسمہ کا مطلب ہے اس نے قسم کھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مجرد میں بالکل مختلف معنی ہیں اور فعل مزید میں بالکل مختلف معنی ہیں، تو باب افعال سے نئے معنی بھی مل جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، اس کا جواب مل گیا کہ آخر فعل ثلاثی مجرد کو فعل ثلاثی مزید بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے نئے معنی بھی ملتے ہیں۔ تو پہلی خاصیت کیا تھی؟ تعدیہ کی تھی، ٹرانزیٹیوٹی کی تھی، اور لازم کو متعدی کر دیا، اور دوسری خاصیت اس کی ہے کہ نئے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اہل زبان اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری اس کی خاصیت ہے باب افعال کی وجدان، یا اس کو مصادفہ بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو ماخذ میں سے موصوف پانا یا کسی چیز میں ماخذ کی صفت کا موجود ہونا، اس کو وجدان یا مصادفہ کہتے ہیں۔ تو دراصل یہاں فاعل مفعول کو کسی مشتق صفت سے متصف پاتا ہے۔ وجدان میں یقین اور اعتماد پایا جاتا ہے، جبکہ حسبان میں شک ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں مثال دیکھ لیجئے، بخیلہ کنجوس ہوا، فعل مجرد ہے، اس سے ابخلتہ، عربی میں کہتے ہیں ابخلتہ، یعنی میں نے اس شخص کو بخیل پایا، وجدان ہے یہ، میں نے اس شخص کو بخیل پایا، وجدتہ بخیلا، یہ ہے مطلب اس کا، ابخلتہ، یعنی اس کو بخل کی صفت سے متصف پایا۔ اچھا، اسی طرح آپ کہتے ہیں عظومہ، اور اس سے اعظمتہ، تو میں نے اسے صاحب عظمت پایا، یا اکبرتہ کا مطلب ہے میں نے اس کی بڑائی بیان کی۔ اچھا جی، اب چوتھی خصوصیت دیکھیے، ایک بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے سلب کا مطلب ہے سیز کرنا، یعنی اس میں سے نکال لینا، اس میں سے کسی شے سے ماخذ کو دور کرنا، یعنی اصل معنی کو نکال دینے کا نام سلب ہے۔ تو سلب کے عمل میں فاعل مفعول سے فعل کی اصل صفت کو سلب کر لیتا ہے یا زائل کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شکا سے اشکا، شکا شکایت کرنا، شکا اس نے شکایت کی، اشکیتہ باب افعال سے میں نے اس کی شکایت دور کر دی، اشکیتہ تو میں نے اس کی شکایت دور کر دی۔ اسی طرح دیکھیے اشفل مریض کا مطلب ہے مریض اچھا ہو گیا، اب اس کو شفا کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح تو
اغزیت عن زید، اغزیت عین زید، اغزیت عین زید کا مطلب ہے میں نے زید کی آنکھ سے تنکے کو نکال دیا، تنکا نکال دیا۔ تو اچھا اسی طرح دیکھیے اقسط علی، اقسط علی، تو علی نے اپنے نفس سے ظلم کو دور کر لیا، تو یہاں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے باب افعال کی چھٹی خصوصیت کبھی سیرورت بھی ہو سکتی ہے، تو سیرورت کے 3 مفہوم ہیں، کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا، یا کسی ایسی چیز کا مالک ہونا جس میں ماخذ کی صفت پائی جاتی ہے، یا ماخذ میں کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، کسی شے کا صاحب ماخذ ہونا کہ البنت الناقۃ، تو لبن تو دودھ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ لبن سے البنا، البنت الناقۃ، اونٹنی دودھ والی ہو گئی، تو البنت الناقۃ، دودھ اونٹنی والی ہو گئی۔ اور دیکھیے اسی طرح کسی چیز کا مالک ہونا، تو کہتے ہیں اجرب الرجل، اجرب الرجل، یعنی آدمی خارشی اونٹوں کا مالک ہو گیا۔ تو جرب تو ماخذ ہے، اور اونٹ میں جرب کی صفت پائی جاتی ہے، اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے، تو اجربہ یعنی آدمی خارشی اونٹوں کا مالک ہو گیا۔ تو دیکھیے یہاں کسی چیز کے مالک ہونے کا مفہوم آ رہا ہے۔ اچھا اب تیسری چیز دیکھیے کہ اخرفت، یعنی ماخذ میں کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اخرفت الشاۃ، بکری خریف، اب مادہ کیا ہے اس کا؟ خریف ہے، خریف کے موسم میں بچے والی ہو گئی، خریف کے موسم میں۔ تو اسی سے دیکھیے چند اور مثالیں، اس کو سیرورت کہتے ہیں۔ فقر سے افقر، افقر البلد، شہر خالی ہو گیا۔ اور تمر سے اتمرا، اسمر الشجر، یعنی شجر پھلدار ہو گئے۔ اور البن الجاموس، تو بھینس دودھ والی ہو گئی۔ تو یہ مختلف اس کے مفہوم ہے۔ تسیر، اگلی چیز ہے تسییر۔ تسعیر میں ہوتا یہ ہے، تسعیر میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب ماخذ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں باب افعال سے اشرکت النال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے تسمے والی جوتی بنائی۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا جو اس کے صاحب ماخذ بنا رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح الحم سمیر، تو لحم گوشت کو کہتے ہیں، الحم کا مطلب سمیر جو ہے گوشت والا ہو گیا۔ اچھا اسی طرح دیکھیے اطفلت مریم، اطفلت مریم، باب افعال سے اطفلا کا مطلب ہو گیا مریم بچے والی ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں باب افعال کے کیسے استعمالات ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیے مبالغہ یا تکثیر، کسی چیز کی مقدار کی بلندی یا زیادتی یا کیفیت کی شدت کو بیان کرنا ہو تو بھی باب افعال استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سفر سے اسفر، اسفر الصبح، اسفر الصبح، اسفار ہو گیا یعنی صبح اچھی طرح روشن ہو گئی، خوب روشن ہو گئی۔ اور اسمر النخل، یعنی کھجور کے درخت پر بہت زیادہ کھجوریں لگ گئی۔ اور اسی طرح آپ کہتے ہیں اشغلتہ، یعنی میں نے اسے بہت مصروف کر دیا، اشغلتہ۔ اچھا کبھی باب افعال سے تعریض کی جاتی ہے،
یعنی فاعل کی طرف سے مفعول کو ماخذ کے محل اور موقع پر لے جانے کو تعریض کہتے ہیں، اور تعریض میں فاعل مفعول کے فعل کو اصل معنی کے لیے پیش کرتا ہے، جیسے باع سے اباع، ابعت الفرس، یعنی میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ لے آیا، یا آپ کہتے ہیں ارہنت الدار، میں نے گھر کو رہن کے لیے پیش کر دیا، اور آپ کہتے ہیں ابعت الثوب، میں نے کپڑے کو تجارت کے لیے پیش کر دیا، بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو کبھی دیکھیے باب افعال اعطاء ماخذ کے لیے ہوتا ہے، کسی لفظ کے ماخذ کا رتبہ عطا کر دیتا ہے، جیسے شوا سے اشوا، تو شوا ان تو بھنے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں عربی میں، اشویتہ، میں نے اس کو بھنا ہوا گوشت دیا، اشویتہ، میں نے اس کو بھنا ہوا گوشت دیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے قدیب، اور اس کی جمع آتی ہے قدبان، شاخ کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں اخطأتہ قدبانا، تو اس کا مطلب ہے میں نے اسے شاخیں تراشنے کی اجازت دی۔ باب افعال کی ایک خصوصیت ہے بلوغ، بلوغ کا مطلب ہے پہنچنا، کسی جگہ پہنچنا، اور جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کہیں اگر کہ آرق کا مطلب ہے کہ وہ آدمی عراق پہنچ گیا، آرقت کا مطلب ہے میں عراق میں پہنچ گیا، اور اسی طرح احجز کا مطلب ہے کہ وہ حجاز کی سرزمین پر پہنچ گیا، احجز، اور اسی طرح اصبح زید کا مطلب ہے زید صبح کے وقت آیا، اور عاشرت الدراہم کا مطلب ہے کہ درہم 10 کی گنتی تک پہنچ گئے، عاشرت الدراہم۔ تو یہاں بلوغ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، لیاقت بھی ایک خصوصیت ہے باب افعال کی، کسی چیز کے مدلول کو ماخذ کے لائق بنانے کا نام لیاقت ہے، جیسے لؤم سے الامہ، الامہ، تو العمل فرع کا مطلب ہے سردار لائق ملامت ہو گیا، لوم سے ہے لعمل، لؤم سے۔ اچھا، کبھی مطابقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ریفلیکسیو ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بشرتہ فابشر، میں نے اس کو خوشخبری دی تو وہ خوش ہو گیا، اس کا نتیجہ آ گیا، آپ نے خوشخبری دی وہ خوش ہو گیا، بشرتہ، بشرتہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کی مطابقت کیا ہے؟ ابشارہ، باب افعال سے۔ اسی طرح فطرتہ فافطر، میں نے اس کو افطار کرایا تو اس نے افطار کر لیا۔ اچھا، باب افعال کبھی موافقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے عازمتہ، عازمتہ، عازم، عازم، تو اعزام، تو اس کا مطلب ہے استعظمتہ، یعنی میں نے اس کو بڑا تصور کیا۔ اسی طرح اخلت البیع کا مطلب ہے کہ میں نے بیع کا معاہدہ منسوخ کر دیا، اور آپ کہتے ہیں ادج اللیل، یعنی رات تاریک ہو گئی، دج اللیل، ادج اللیل، رات تاریک ہو گئی۔ حینونت، یہ بھی ایک خاصیت ہے، حینونہ، کسی بات کو ماخذ کے وقت واقع ہو جانے یا اس وقت کے آ جانے کو حینونت کہتے ہیں۔ اب مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، حسدہ اور احسدہ،
تو احصد الزرع تو اس کا مطلب ہے کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا. تو حصید کاٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں حصید، ہا صاد دال اس کا مادہ ہے. اور اسرم النخل، سریم کھجور کی کٹی ہوئی فصل کو سریم کہتے ہیں. تو اسرم النخل، اور یہ جو فصل کاٹنے والے کو سارم کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اسرم النخل کا مطلب ہوتا ہے کھجوروں کے توڑنے کا وقت آ گیا، یعنی وقت آ گیا. یہ خاصیت حینونت کہلاتی ہے. اچھا جی، اب جو ہے ایک اور خصوصیت بڑی اہم ہے، دیکھیے لزوم، انٹرانزیوٹی. تو آپ نے دیکھا نا کہ بعض اوقات آپ نے کیا کیا کہ لازم کو متعدی کر دیا، اور کبھی یہ ہوتا ہے متعدی کو آپ لازم کر دیتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. جیسے اس کی مثالیں ذرا دیکھ لیجئے یہاں. اگر آپ کہیں کہ نسل تو ریشت طائری، یعنی میں نے پرندے کے پر کو اکھیڑ دیا، کہ نسل تو ریشت طائر. تو اگر انسل الریشو، انسل اگر آپ کہہ دیں تو اس کا مطلب ہوگا پر خود بخود اکھڑ گیا. اسی طرح کھببت زیدن کا مطلب ہے کب یکب سے اوندھا کرنا، کب یکب. کھببت زیدن کا مطلب ہے میں نے زید کو اوندھا کر دیا. لیکن اکھب زیدن کا مطلب ہے زید خود اوندھا ہو گیا باب افعال سے. اسی طرح دیکھیے قلعت الفصیل، اور میں نے پودے کو اکھیڑا، لیکن اقلع الفصیل کا مطلب ہے پودا خود بخود اکھڑ گیا. اور ضربت زیدن کا مطلب ہے میں نے زید کو مارا. اضرب زیدن تو اس کا مطلب ہے زید نے اعراض کیا. تو اب ایک اور خصوصیت باب افعال کی ہے تمکین. تمکین کا مطلب ہے فاعل مفعول کو کسی چیز پر قادر بناتا ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں احفرتہ البئر، تو میں نے اس کو کنواں کھودنے پر قادر بنا دیا، یعنی اس کو میں نے سکھا دیا. اس کو احفرتہ البئر کہ میں نے اس کو کنواں کھودنے پر قادر بنا دیا. اچھا، ایک بڑی اہم بات یہاں نوٹ فرما لیجئے کہ باب افعال میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزۃ القطع ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے. یہ ہمیشہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، یہ مکتوب بھی ہے اور ملفوظ بھی ہے. تو جیسے ابنن میں ابنن کا جو الف کا ہے یا حمزہ ہے پہلے ابنن میں، وہ لکھا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. لیکن یہاں باب افعال میں احسن اور احسن، احسان، اکرم، اکرم، اکرام، اس طرح انزل، انزال، یہ جو الف ہے یہ حمزۃ القطع ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ خصوصیات باب افعال تھے، اور یہاں پر ہم نے 16 آپ کو خصوصیات بنائی، جس میں اہم ترین یہ ہے کہ یہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، اور یا پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لزوم کے کام آتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ نئے مفہوم دیتا ہے یا مفہوم سلب کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باب افعال کی قرآنی مثالیں پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.